باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے حضور گڑگڑا کر گیا اور اللہ نے اس سے معافی نہ دی؟ کون ایسا شخص ہے جس نے اپنی پریشانی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ نے اس کی پریشانی دور نہ کی؟ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہو اور اللہ نے اسے نجات نہ دی؟ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے پاس گیا اور خالی ہاتھ لوٹ کر آیا؟ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے پاس گیا، اللہ سے گڑگڑایا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سے میں نے مانگا اور اللہ نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے پاس جائے اور اس سے دعائیں طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو مجھے اسے خالی ہاتھ واپس لوٹے تو مجھے شرم آتی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ حیادار ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی بندہ اپنے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے اور کہے اللہ تعالیٰ میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے نادانی میں یہ گناہ ہو گیا تھا تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، اسے معاف نہ کرے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو تم اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تم دنیا کے سرداروں کے پاس جاتے ہو، دنیا کے مولویوں کے پاس جاتے ہو، دنیا کے منسٹروں کے پاس جاتے ہو، لیکن اس بادشاہ کے پاس نہیں جاتے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام دنیا کے مالکوں کا مالک ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ مگر شرط یہ ہے فاذکرنی اذکرکم، تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری مانے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو مطالبات کرتا ہے ان مطالبات کو بندے کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے جنت دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جنتوں سے نوازے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگنے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پروٹوکال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب پروردگار سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے اور اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی پاداش میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اسے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد فوراً ہی جلد ہی اسے کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ کون ہے جو اس کے در پر مدد کے لیے پہنچا اور اس کو مدد نہیں ملی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مدد کے لیے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہ کی؟ اللہ تو سب سے زیادہ قادر ہے، سب سے زیادہ جو ہے طاقتور ہے، سب سے زیادہ جو ہے غالب ہے سب پر۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کوئی شخص اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان کی اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وفادار ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وفا نہ کرے، اور اللہ سے زیادہ وفا کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اور فرمایا کون ہے جس کی بارگاہ میں حیران اور سرگردہ پہنچا اور اس کی رہنمائی نہ ملی ہو؟ کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رہنمائی لینے گیا ہو، اللہ سے گائیڈ لائنس مانگی ہو اور اللہ نے اس کی رہنمائی نہ کی ہو؟ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک رہنمائی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی رہنمائی طلب کرے تو صحیح، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائے جیسے رہبر منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت رحم کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی رحمت کا طلبگار بھی تو ہو، کوئی مانگنے والا بھی تو ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اب روز رات کو آخری پہر میں آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جس سے رات میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو اور مجھ سے توبہ کرنے میں اسے معاف کر دوں، اور دن کو آخری پہر میں آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جس سے دن میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کو میں معاف کر دوں۔ اللہ تو بڑا مائل کرم ہے، اس کو کرم کرنے والا ہے، لیکن کوئی اس سے جو ہے معافی مانگنے والا تو ہو، کوئی اس سے دعائیں طلب کرنے والا تو ہو۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کا انتخاب کرو، اس کے در پر ڈیرا ڈال دو۔ دعا کی قبولیت کا انتخاب کرو، ایسے وقت کا انتخاب کرو جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ وقت تہجد کا وقت ہے، اس وقت کا انتخاب کرو، تہجد پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ دعا کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور فرمایا رات کے آخری پہر میں اس کے دربار میں حاضری دو۔ رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اٹھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگیے، اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ یاد رکھو قیام اللیل کے بعد دعائیں رد نہیں ہوتی۔ قیام اللیل جو رات کا قیام کرتا ہے، جو رات کو نمازیں پڑھتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ضرور ہی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اور اپنے رب پر یقین کامل رکھو، اور جب دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ یقیناً مجھے مل کر رہے گا۔ دل میں وسوسہ شبہ نام کی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگو اور کہو اے اللہ تعالیٰ تو چیز مجھے دے دے، میں چیز کا مستحق ہوں، اور پوری یقین کے ساتھ مانگو تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو اس کی جانب اٹھنے والے ہاتھ خالی کبھی نامراد نہیں ہوتے، یہ بات دھیان میں رکھیے اور یہ ذہن سے نکال دیجیے کہ اللہ کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کبھی نامراد اور خالی نہیں لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگے اور اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی روزی روٹی حلال رکھنا پڑے گی، اپنے اعمال حلال رکھنا پڑیں گے، اپنے کاروبار کو حلال رکھنا پڑے گا۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس شخص کی جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا کاروبار حرام ہو، جو حرام طریقے سے روزی روٹی کما رہا ہو۔ تو دعائیں قبول کرانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا رزق بہت حلال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔